إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون۔ بے شک تم خود اور جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان هؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو دوزخ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کی اسی میں چیخ و پکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ اصل میں کہا یہاں پر یہ گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں اصل میں فرمایا یہ گیا مشرکین سے کہ بے شک تم اور اللہ کے سوا یعنی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، اور تم یعنی اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہو۔ یعنی تم اور تمہارے بت اللہ کے سوا، تم اور اللہ کے سوا یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم کا ایندھن ہے اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہو۔ اچھا، اب جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اب جو قریش کے کافر تھے، کفار قریش، ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو برا کہا ہے کہ ہمارے خدا جو ان سے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے ہمارے ساتھ۔ تو وہ ابن الزباری کے پاس گئے اور اس کو یہ واقعہ سنایا، اس کو جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایک آیت نازل ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بے شک تم خود اور جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو یعنی تمہارے بت، یہ سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ تو انہوں نے اس کو جا کر نہ یہ ساری بات بتائی، تو اس نے کہنے لگا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں تو اس بات کا رد کرتا۔ کافروں نے کہا کہ تم کیا کہتے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان کو یہ کہتا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی نصارہ عبادت، تم اگر بتوں کی عبادت کرتے ہو تو مسیح کی نصارہ عبادت کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کی یہود عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو پھر اس آیت کے اعتبار سے پھر نصارہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور یہودیوں کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام جو ان سے پھر معاذ اللہ وہ بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے، پھر وہ بھی دوزخ میں جائیں۔ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں یہ بات ان سے کہتا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ تمہارے بت بھی دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو میں ضرور ان کو کہتا، یعنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو کہتا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر نصارہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام پھر یہ بھی جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو اب قریش کے جو کافر تھے انہوں نے جب اس کا یہ جواب سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اس دلیل سے جو ہیں معاذ اللہ آپ اس دلیل سے مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اب جب قریش نے یہ لغو اعتراض کیا، یعنی اب قریش کہنے لگے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمارے بت بھی جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نصارہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہودی بھی سارے جہنم میں جائیں گے۔
تو اب جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اب اللہ نے آگے ان کو یہ جواب عنایت فرمایا، یہ جواب فرمایا، یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ دوزخ میں نہیں جائے، جن کے لیے تو جزا ہی اچھی مخصوص کی جا چکی ہے، مقرر ہو چکی ہے، وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔ تو یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ، وہ بھی جہنم میں، کیونکہ تمہارے بت جو ان سے ہیں وہ جو جہنم میں جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اصل میں شرک کے رد اور بتوں کی اوقات کیا ہے، ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے جب مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا کہ تم خود اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے بت، یہ سارے دوزخ کا ایندھن بنیں گے، آیت نمبر 98 کے اندر، تو ان چیزوں سے مراد یعنی تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، اب ان چیزوں سے مراد پتھر ہیں، پتھر کے وہ بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، نہ کہ اس سے مراد انبیاء علیہم السلام اور دیگر صالحین اولیاء اعظام جو اپنی تمام زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو اس آیت میں فرمایا گیا نا کہ تو ان چیزوں سے مراد، یعنی جب یہ فرمایا گیا کہ تم خود اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے، یعنی تم اے کافرو تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یعنی وہ پتھر کے بت جن کو تم پوچھتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے جون سے۔ تو ان چیزوں سے جو ان چیزوں اور وہ چیزیں بھی، ان چیزوں سے مراد وہ پتھر کے بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم بے وقوف ہو کہ انبیاء علیہ السلام اور دیگر صالحین، نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، نہیں، اور دیگر جو اپنی، حالانکہ انہوں نے تو اپنی ساری زندگیاں ہی توحید کی دعوت دینے میں گزار دیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام جن سے ان کے بعض ماننے والوں نے ان کو معبود سمجھنا شروع کر دیا، تو ان کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، وہ دوزخ سے دور رہیں گے، کیونکہ ان کی جو عبادت کی گئی ہے یا پرستش کی گئی ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بھئی وہ تو اس کی دعوت دیتے، بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ مشرکین کے جو بت ہیں ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جو بت ہیں وہ عذاب کے لیے جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے کہ ان کو بھی عذاب دے، بلکہ ان مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے، یعنی مشرکین جن بتوں کو پوجا کرتے تھے وہ بت ان مشرکین کو جہنم میں عذاب دینے کے لیے جائیں گے، کیونکہ ان کی پوجا کرنے میں، ان بتوں کی پوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا تھا، ان کافروں کا تھا کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ کہ ان بتوں کا کوئی قصور تھا۔ وہ قصور ان بتوں کا نہیں تھا، قصور ان مشرکین کا تھا جنہوں نے ان پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ مشرکین کے بت عذاب پانے کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ مشرکوں کو جہنم میں عذاب دینے کے لیے جائیں گے، وہ جو مشرکین کے بت ہیں، کیونکہ ان کی پوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا ہے کہ مشرکین نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، اور ان کو جون سے نہ کہ اس میں ان بتوں کا کوئی قصور ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے خدا بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اگر خدا بنا لیا تو اس میں قصور ان یہودیوں یا ان عیسائیوں کے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو نہ کہ ان انبیاء کو اور ان صالحین کو۔ وہ تو ساری زندگی پیغام ہی توحید کا دیتے ہی رہیں کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اب اس میں مشرکین سے خطاب ہے، یعنی تم اور بت سب، تم بھی اس میں داخل ہوگے اور بت بھی اس میں داخل ہوں گے۔ بے شک بت انہی کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب پھر بتوں کی الوہیت کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اگر اب، لیکن اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اگر یہ بت سچے ہوتے، یہ سچے معبود ہوتے تو دوزخ میں داخل نہ ہوتے۔ بے شک یہ انہی کو عذاب دینے کے لیے ڈالے جائیں گے، مگر جائیں گے یہ بھی دوزخ کے اندر ہی، تو یہ داخل نہ ہوتے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس دوزخ کے اندر۔ سورۃ الانبیاء کی آگے آیت نمبر 99 کے پھر فرمایا کہ ان کی اسی میں چیخ و پکار ہوگی، وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے، کچھ نہ سن سکیں گے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس میں اس لیے نہیں سن سکیں گے، ایک تو اس کی یہ ہے کہ ان کو ہم بہرا کر کے اٹھائیں گے، ان کو ہم بہرا کر کر اٹھائیں گے۔ ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بل اٹھائیں گے، یعنی کہ اس حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ تو بہرحال ایک تو یہ اس لیے یعنی وہ کچھ سن نہیں سکیں گے کہ اس میں اتنی چیخ و پکار ہوگی کہ وہ سن نہیں سکیں گے جو ان سے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ آہستہ سے کہی ہوئی بات نہیں سنیں گے، ہاں فرشتے چلا کر جو بات کہیں گے وہ سن لیں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو جو ان سے۔ تو بہرحال آگے فرمایا آیت نمبر 100، لہم فیہا ظفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ اور اس میں اب یہ اس کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا جہنم میں ان کی گدے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی وہ کافر جہنم میں گدے کی آواز میں بولیں گے، ان کی آوازیں گدوں جیسی ہوں گی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ مشرک جہنم میں گدھے جیسی آوازیں نکالیں گے، گدوں جیسی آوازیں نکالیں گے اور عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور دھاڑیں گے، اور وہ جہنم کے جوش کی شدت کی وجہ سے اس میں کچھ نہ سنیں گے، جو ان سے کچھ بھی نہ سنیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا کہ جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اب آپ فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے، کیونکہ جہنم میں بعض تو ایسے لوگ ہیں جو جائیں گے مگر وقتاً فوقتاً وہ وہاں سے نکالے جاتے رہیں گے، جو جس کی سزا ہوگی اتنی پائے گا اور باہر نکالا جاتا رہے گا، یا جن کی شفاعت کی جاتی ہے وہ نکالے جاتے رہیں گے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ان کو آگ کے بنے ہوئے تابوتوں میں بند کر دیا جائے گا، پھر وہ آگ کے بنے ہوئے تابوت دوسرے تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، پھر وہ دوسرے تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور پھر ان تابوتوں پر آگ کی میخیں لگا دی جائیں گی تو وہ کچھ نہ سنیں گے۔ یہ ایسی جگہ پر بند کر دیے جائیں گے کہ پھر وہ کچھ نہ سن سکیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا کہ یہ کیا معاملہ، نہ کوئی کسی کو دیکھ سکے گا۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی کہ ان کی اسی میں چیخ و پکار ہوگی، ان کی لہم فیہا ظفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔